قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب. پیچھے اہل کتاب کا ذکر تھا نا، سارا ان کے اوپر بات ہو رہی تھی، پھر انہی کو خطاب ہے. اے اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی نشانیوں سے. یہاں کس چیز کی نشانیاں مراد ہیں؟ یعنی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا، قرآن کا ہونا، کعبہ کا ہونا. کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا وہ کس قسم کے علاقے میں آئے گا، اور اس اعتبار سے یہ سب نشانیاں ان کے سامنے تھیں. لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو. واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ گواہ ہے اس پر جو تم عمل کر رہے ہو، تمہارے سارے عمل اس کی نظر میں ہیں. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، کہہ دو اے اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے کیوں روک رہے ہو. صد یصد الصد، روکنا. کیوں روک رہے ہو؟ ان کا روکنا کیا تھا کہ سب کچھ جانتے ہوئے نہیں مانتے تھے، تو دوسرے لوگ کہتے تھے ان کو تو سب پتا ہے پھر بھی یہ نہیں مانتے. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سی باتوں میں ہمارے ماننے کا یا حق کا معیار ہم نے یہی قائم کیا ہوا ہے کہ فلاں اتنا بڑا عالم ہے، وہ یہ کہتا تو سچ نہیں کہتا ہوگا. من آمن تبغونہا عوجا، جو ایمان لاتا ہے تم کیا کرتے ہو؟ اس کا ٹیڑھا پن تلاش کرنے لگتے ہو. ہاں کس کی طرف جا رہا ہے؟ سبیل کی طرف. سبیل کہتے ہیں اس راستے کو جو واضح ہو اور اس میں سہولت ہو. امام راغب کہتے ہیں کہ سبیل کا استعمال ہر اس چیز کے لیے جس کے ذریعے کسی چیز تک پہنچا جا سکے، خواہ وہ چیز شر ہو یا خیر. یہ لفظ مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. جسے قرآن میں آتا ہے نا کل ھذہ سبیلی، تو ھذہ مؤنث ضمیر اور سبیل اس کا اسم اشارہ. تو تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو، اور جو اس راستے پر آنا چاہتا ہے تم اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرنے لگتے ہو، یعنی اللہ کے راستے دین اسلام کی کجی تلاش کرتے ہو. وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم گواہ ہو، دیکھ رہے ہو، تمہیں نظر آ رہا ہے. عوجا، عوج کہتے ہیں وہ ٹیڑھا پن جو آنکھوں سے نظر نہ آئے، عقل اور شعور سے نظر آئے. اور عوج کہتے ہیں وہ ٹیڑھا پن جو آنکھوں سے نظر آئے. مثلا جو چیز آپ آنکھ سے دیکھ کے پہچان لیں یہ ٹیڑھی ہے، وہ ہے عوج. اور عوج جو آنکھ سے نہیں پتہ چلتی، دیکھ کے نہیں پتہ چلتی، شعور سے پتہ چلتا ہے. بظاہر اس میں کوئی کجی نہیں، لیکن تم ایسی تعویلیں اور ایسی بحثیں کرتے ہو کہ جس سے اسلام کے اندر کجی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہو. وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اور تم گواہ ہو، جانتے ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے ان سے جو تم عمل کر رہے ہو. اور اس میں آپ کو مثال دوں گی ایک نیو مسلم کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک سوال جو بار بار میرے ذہن میں پیدا ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ یسوع مسیح اگر واقعتاً خدا کے بیٹے تھے تو مرے کیوں؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا کی ذات ہمیشہ رہنے والی اور دنیا نابود ہونے کے بعد بھی قائم رہے گی. اس لحاظ سے یسوع مسیح کو قائم رہنا چاہیے تھا. تو انہوں نے جب اپنے والد سے پوچھا تو انہوں نے کہا توبہ کرو، یہ گمراہ کن باتیں ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے انجیل سے رجوع کیا اور دل میں وہی بے چینی اور بے کلی لیے میں انجیل کے مطالعے میں مشغول تھا کہ یہ آیات میری نظر سے گزری. لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کا روح جو باپ سے صادر ہوتا ہے، وہ میری گواہی دے گا. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا. اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، اگر جاؤں گا تو تمہارے پاس اسے بھیج دوں گا. مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے مگر تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے. لیکن وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبر دے گا. یہ آیات پڑھنے کے بعد میں والد کے پاس گیا اور عرض کیا کہ انجیل میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میرا جانا ضروری ہے کیونکہ میرے جانے کے بعد ہی وہ آئے گا جو سچائی بیان کرے گا. تو کیا یسوع مسیح کے بعد اب تک کوئی ایسا آیا جیسا کہ یسوع مسیح نے کہا تھا؟ والد کا جواب تھا نہیں، اب تک کوئی نہیں آیا. البتہ عرب کے صحرا میں ایک شخص آیا تھا. اب یہ جو تبغونہا عوجا والی بات ہے اس کی طرف اشارہ آیا کہ عیسائی کس طرح اسلام کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. کہ عرب کے صحرا میں ایک شخص آیا تھا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا،
اس نے یسوع مسیح کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا. وہ بہت بڑا جادوگر تھا، ایسی جادو بھری زبان بولتا تھا کہ لوگ اسی کے ہو جاتے. اس نے اپنے مذہب کا نام اسلام رکھا اور اس کے ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں. اس نے اپنا مذہب جادو اور تلوار کے زور پہ پھیلایا. یہ ایک بہت بڑا الزام ہے جو دیا جاتا ہے. جو اس کو نہیں مانتے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا. وہ اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتا تھا. وہ کہتا تھا کہ لوگوں مجھے نبی مانو ورنہ مار دیے جاؤ گے. والد نے کہا اسلام دراصل وحشت اور جہالت کا مذہب ہے اور مسلمان غیر مہذب عیاش عورتوں پر ظلم کرنے والے اور اپنے مخالفوں کو زندہ جلانے والے لوگ ہیں. عیسائی مورخین اور مصنفین بھی مسلمانوں کے بارے میں یہی لکھتے ہیں. ایک اور کتاب میں نے پڑھا تھا کہ دنیا کو سب سے زیادہ اسلام سے روکنے والے اہل کتاب، اگر یہ مسلمان ہو جاتے تو یہ مذہب پوری دنیا پہ چھا جاتا. یہ ایک عیسائی مورخ نے جو ایک حق پسند تھا اس نے لکھا کہ سب سے زیادہ نقصان اسلام کو انہوں نے پہنچایا ہے، یہ راستے کی رکاوٹ بنے، یعنی عیسائی خاص طور پر. اور اس میں آپ دیکھیں اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم اس کے ساتھ سب سے پہلے کافر مت بنو کیونکہ تم جانتے ہو سب کچھ. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ. یہ تبغونها عوجا بھی دراصل کیا ہے؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ کی بات. پھر اس کے بعد اہل ایمان کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اطاعت کرو گے ایک گروہ کی ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے، یعنی ایسے لوگوں کی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو پھیر دیں گے تم کو تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر. ہمیں روکا گیا تھا کہ ان لوگوں کی جو اسلام کے دشمن ہیں بات نہ ماننا. ہم نے اپنے ہی بچے جا کے ان کے اسکولوں میں چھوڑ دیے، کیونکہ تعلیم ایک انسان کو جو کچھ بناتی ہے کہ جب بچے ہم نے ان کے حوالے کر دیے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر کیا کریں گے. یردوکم بعد ایمانکم کافرین، ایسے لوگ تیار کریں گے جو مسلمان ہوتے ہوئے اسلام کو گالیاں دیں گے، جو مسلمان ہوتے ہوئے اللہ رسول کا کھلے عام بیٹھ کے مذاق اڑائیں گے. کیا یہ ہمیں نظر نہیں آتا؟ یہ اس حکم کی نافرمانی کا نتیجہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کے گروہ کی جب تم بات مانو گے، ان کے پیچھے چلو گے، ان کی اطاعت کرو گے، ان کے وفادار ہوگے، تو وہ تمہیں پھر ایمان کی حالت میں نہیں چھوڑیں گے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کفر کرو گے بھی کیسے. وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، یعنی تمہارا کفر قابل قبول کیسے ہوگا جبکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں. پڑھی جاتی ہیں نا. جو شخص بھی 5 وقت مسجد حاضر ہوتا ہو اس کے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں یا نہیں؟ پڑھ کے سنائی جاتی ہے نا. ہر مسلمان مرد کے لیے لازم ہے نا کہ مسجد حاضر ہو اور وہ سنتا ہے، لیکن جو سنتا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں ہے وہ کیا سن رہا ہے. اس پہ پڑھے جانے کے باوجود وہ جاہل ہے، اس کو علم ہی نہیں کیا پڑھا جا رہا ہے. اور پھر آپ کہیں گے کہ وہ تو مردوں کے لیے، اور ہم عورتوں کو بھی یہی حکم ہے کہ نماز میں کیا کریں؟ تلاوت کریں. لیکن ہم جو کرتے ہیں وہ سمجھتے نہیں. پہلی بات یہ کہ ہمارے اندر رجحان ہی نہیں کہ ہم قرآن کے مختلف حصے پڑھیں. قل هو اللہ رٹ لی ہے اور وہی پڑھتے چلے جاتے. ایک دن ایک خاتون جو کم از کم دادی ضرور ہوں گی، میں دادی اس لیے کری کہ عمر آپ کو پتہ چلے، میں نے کہیں نماز پڑھائی اور اس میں سورہ زلزال اور ایک ساتھ القاریہ پڑھائی. تو نماز کے بعد انہوں نے مجھے پکڑ لیا پوری مجلس میں، کہنے لگی کہ یہ آپ نے کیسی نماز پڑھائی کہ قل هو اللہ ہی آپ بھول گئی. میں نے کہا قل هو اللہ پڑھنا ضروری تو نہیں. کہنے لگی نہیں ہم نے تو بچپن سے یہی سنا. تو میں نے کہا کہ کیا مطلب آپ نماز میں صرف قل هو اللہ پڑھتی؟ کہتی ہاں، سورۃ فاتحہ اور قل هو اللہ. اور وہ پڑھی لکھی خاتون نظر آ رہی تھی مجھے. اب آپ خود سوچیں کہ جب ہمارے پڑھے لکھے لوگ نماز میں قل هو اللہ کے علاوہ کچھ اور پڑھنے کو نماز ہی نہیں سمجھتے. اچھا ان کو چھوڑیں، جب یہاں بھی جب میں نماز کے بیچ کی دعائیں سکھاتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں نماز میں؟ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ کیا درود شریف کے بعد نماز میں رب جعلنی پڑھنا فرض ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ یعنی کہ اتنا عام ہے یہ غلط فہمیاں، حالانکہ سب مسلمان ہیں. یہ تو ایسی باتیں، نماز دن میں 5 مرتبہ کیا جانے والا کام ہے، یہ تو ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے.
مگر ہم ان چیزوں سے بھی واقف نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بھاگو گے کہاں، جاؤ گے کہاں، کفر کرو گے کیسے؟ تمہارے پاس اللہ کی بات نہ ماننے کا کوئی جواز نہیں. تم پر تو اللہ کی آیات پڑھی جاتی، آیات آ چکی ہیں تمہارے پاس. وفیکم رسول، اور تم میں اس کا رسول موجود ہے. اب کہیں گے کہ اب ہمارے اندر اس وقت تو نہیں ہے، ان کی سنت تو ہمارے پاس ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو اللہ کو مضبوط پکڑے گا، اللہ کو تھام لے گا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، اس کو سیدھا راستہ ملے گا، اسے صحیح راستے کی رہنمائی ملے گی. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، عصمہ سے، عصمت بچانا، محفوظ کرنا، محفوظ رکھنا، جو اپنے آپ کو ہر چیز سے بچا کر اللہ کا کر لے گا اسے سیدھا راستہ ملے گا. یہ ہدایت کے لیے شرط ہے اللہ سے تعلق قائم کرنا، اللہ کی محبت، اللہ کا احساس، اللہ کی بڑائی. کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ. یہ ہے اسلام کی اصل روح. ایک ظاہری پہلو ہے اور ایک روحانی پہلو ہے. اور روحانی پہلو کیا ہے؟ دراصل ربانیین. ایک ظاہری پہلو کیا ہے؟ یہ ایک ظاہری عمل ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں، بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. یہ اصل نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ کہ جو کہا جا رہا ہے اس کو کر بھی لو اور اللہ کی پہچان حاصل کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ. اور جو کام اللہ کے لیے نہ ہو وہ پھر کام ہی کچھ نہیں، خواہ وہ کتنا ہی بظاہر نیکی کا کام ہو. تو جو علم آپ دیکھیں کہ وہاں بھی میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. تو وہ تعلمون اور تدرسون کی اصل روح کیا ہے؟ کہ تم ربانی ہو جاؤ. جس علم کے نتیجے میں اللہ کی ذات سے تعلق مضبوط نہ ہو وہ علم فائدہ مند نہیں. دین کا علم صرف کسی چیز کو رٹ لینا، یاد کر لینا، اچھے نمبر حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ سے مضبوط تعلق، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی. اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو. ساتھ ہی تقوی کی بات کر دی گئی. اعتصام باللہ دراصل کیا ہے؟ تقوی اللہ. اور تقوی کیا ہے؟ دل میں اللہ تعالی کا ایسا احساس کہ ہر جگہ اس کی موجودگی محسوس ہو. سوتے، جاگتے، اٹھتے، بیٹھتے، کھاتے، پیتے، کسی سے بات کرتے، غصہ، خوشی، غم، ہر حال میں دل کی سوئی اسی کی طرف اٹکی ہوئی ہو، وہی سمایا ہوا ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور صرف اتقوا اللہ نہیں، حق تقاتہ، جیسے حق ہے اس سے تقوی کا، جیسے حق ہے اس کے تقوی کرنے کا. یعنی ساری طاقت، ساری زندگی رب کی اطاعت میں گزرے اور اس کی نافرمانی سے بچا جائے. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، ڈرو اللہ سے جتنی تم میں استطاعت ہے، یعنی اپنی پوری کوشش کے ساتھ. حضرت ابن عباس سے کسی نے اس کا معنی پوچھا تو انہوں نے کہا ان یطاع للہ فلا یعصى، ان یذکر فلا ینسى، وان یشکر فلا یکفر. کیا معنی ہے؟ کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، حق تقاتہ. ان یذکر، اس کا ذکر کیا جائے، فلا ینسى، اسے کبھی بھولا نہ جائے. یعنی ذکر صرف زبان سے نہیں ہوتا. مثلا آپ کسی کو یاد کرتے ہیں تو آپ بس بولتے چلے جاتے ہیں میں فلاں کو یاد کر رہا ہوں، یاد کر رہا ہوں، یاد کر رہا ہوں. ایسے کرتے ہیں یاد؟ نہیں. یاد کہاں ہوتی ہے اصل میں؟ آپ بات کسی سے کر رہے ہوتے ہیں، یاد کسی اور کو کر رہے ہوتے ہیں. بیٹھے یہاں ہیں، پڑھ رہے ہیں اور دماغ میں اور دل میں معلوم نہیں کیا کچھ ہے. تو اسی طرح ان یذکر فلا ینسى، اللہ کا ذکر ہو اور اسے بھولا نہ جائے کسی آن بھی. وان یشکر فلا یکفر، اس کا شکر ادا ہو اور اس کی ناشکری نہ ہو. اچھے حالات ہو یا برے، کسی وقت بھی ناشکری نہ ہو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، اطاعت گزار ہو، تابع دار ہو. وانتم مسلمون، یہ نہیں کہا کہ وانتم وہابیون،
وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے وقت بس صرف مسلمان ہو تمہارا نام۔ آپ دیکھیں کہ انسان کی موت ویسی ہوتی جیسے اس کی زندگی ہوتی ہے۔ موت کیا ہے؟ زندگی کے خاتمے کا نام ہے نا، کسی وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ تو کہاں ختم ہوگی؟ جیسے کام کر رہے ہوں گے اور جیسے کرتے رہتے ہیں، انہی میں سے کسی کام میں ختم ہو جائے گی۔ تو پھر اسلام کسی خاص مظہر کا نام نہیں کہ مسجد میں آپ مسلمان ہو اور بازار میں آپ شیطان ہو، نہیں، ہر جگہ مسلمان، اس لیے کہ موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے نا، کسی بھی جگہ آ سکتی ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہ یہ وقت تو اللہ کا اور یہ وقت کسی اور کا، سارا ہی وقت اللہ کا، تاکہ کہیں بھی موت آ جائے تو آ جائے۔ اور یہ ایسی شدید تلقین ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ، ہرگز نہ مرنا، بالکل نہ مرنا، موت نہ آنے پائے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، اسلام کی حالت میں ہو۔ اس لیے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کچھ اور ہوا وہ تو قبول ہی نہیں ہوگا۔ کسی اور حالت میں موت آ گئی تو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیونکہ جس چیز پر انسان کا خاتمہ ہوتا ہے اگلا انجام بھی اسی کے مطابق ہے، اگلی دنیا بھی اسی طرح ہے۔ اور جب مسلمان ہونے کی تلقین کی گئی تو ساتھ ہی پھر فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط پکڑ لو، مسلمون ہو کر۔ پیچھے کہا نا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، یہاں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی۔ یہ تصور کریں، ایک رسی ہے وہ لٹک رہی ہے اور آپ کو کہا جا رہا ہے اسے پکڑ لو، آپ ڈرتے نہیں، میں عمل نہیں کر سکتا، میں نہیں پکڑ سکتا، میں پیچھے ہی ٹھیک ہوں۔ حبل اللہ کیا ہے؟ حبل کا لفظی معنی رسی ہوتا ہے، مجازی معنی عہد و پیمان ہوتا ہے۔ اللہ کے عہد و پیمان پکڑ لو، اللہ سے کیے ہوئے وعدے تھام لو۔ ایک اور جگہ پر حبل سے مراد قرآن لیا گیا، حدیث میں آتا ہے القرآن حبل اللہ المتین، مسند احمد کی روایت ہے، جس کا معنی ہے کہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے، کیونکہ یہی انسان کو راستہ دکھاتی ہے۔ طبری کی روایت میں آتا ہے کہ راستہ ایسی چیز ہے، یعنی کہ سیدھا راستہ جو ہے اس پر شیطان آتا ہے نا، اس کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے، اور ہر جگہ پر شیطان بیٹھے سارے راستے پہ۔ تو انسان چلتا ہے جب سیدھے راستے پہ تو ادھر سے ایک شیطان آتا ہے میری طرف آ جاؤ، دوسرا کہتا ہے ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، کھینچاتانی ہو رہی ہر جگہ۔ ینادون یا عبد اللہ ہلم ھذا الطریق، یہ شیطان بلاتے ہیں آؤ ادھر ہمارے راستے پہ چلو، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں۔ فاعتصموا بحبل اللہ، تو تم اللہ کی رسی پکڑ کے رکھنا، ادھر ادھر نہ جانا۔ فإن حبل اللہ ہوا کتاب اللہ، کہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ ولا تفرقوا، اور اختلاف نہ کرنا، تفرقے میں نہ پڑنا، کیونکہ اللہ کی رسی کو چھوڑنے کے نتیجے میں انسان کا جب قبلہ اور مرکز اور محور محبتوں کا مرکز کچھ اور ہو جاتا ہے تو پھر ہر ایک کی وفاداری مختلف چیزوں کے ساتھ ہے، تو خود بخود گروہ بننے لگتے ہیں، خود بخود اختلافات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیں اختلاف رائے تو صحابہ کے دور میں بھی تھا، لیکن فرقہ واریت نہیں تھی، ولا تفرقوا نہیں تھا۔ فرقہ واریت کب ہوئی؟ جب لوگوں کی عقیدت کے مرکز تبدیل ہوئے۔ صحابہ کرام کی عقیدت کا مرکز دو چیزیں تھیں، اللہ کی کتاب، اللہ کی ذات، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس دو چیزیں، جس کے بارے میں فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، خود جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک انہیں پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ بعد کے لوگوں نے کیا کیا؟ کتاب اللہ اور سنت کو ایک طرف رکھ کے مختلف شخصیتوں کو مرکز بنا لیا کہ جو یہ فرمائیں گے ہم وہ کریں گے، خواہ قرآن اور حدیث میں کچھ بھی آتا رہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب مرکز بدلا تو پھر گروہ بندیاں شروع ہو گئیں، اور پھر ہر ایک کل فریق بما لدیہم فرحون، ہر ایک جو اس گروہ کے پاس ہے اسی پہ خوش ہے، اسی پہ قناعت کیے ہوئے، وہ دوسرے کی طرف جھانکنا بھی نہیں چاہتا، دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ جب ہر گروہ اپنے ہی گروہ کا وفادار رہے تو کیا ہوگا؟ کئی وفاداریاں وجود میں آ جائیں گی، اور ہر وفاداری دوسری وفاداری سے ٹکرا جائے گی اور اختلافات شروع ہو جائیں گے۔
جب ہم سب کی وفاداری صرف اللہ اور اس کے رسول سے ہوگی تو اتفاق ہی اتفاق پیدا ہوتا چلا جائے گا، اتحاد خود بخود وجود میں آ جائے گا۔ آج مسلمانوں کے درمیان اختلاف اس لیے ہے کہ ان کے قبلے مختلف ہیں، کسی نے دین کا ایک حصہ پکڑ لیا، کسی نے دوسرا پکڑ لیا، کوئی ایک چیز پہ مطمئن ہو گیا، کسی نے دوسرے کو اپنے لیے زندگی کا حاصل بنا لیا، کسی نے اسلام سارا مراقبہ حال میں رکھ دیا اور کسی نے صرف ایک روحانی اجتماعی کو دین کا حصہ بنا لیا اور وہاں سے نکل کے جو چاہیں آپ کریں۔ تو جب تک آپ اس کتاب کی طرف نہیں آتے اختلاف ختم ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ اگر ہر شخص یہ کہتا ہے کہ جو میرے بزرگ فرماتے ہیں اور جو میرے استاد کہتے ہیں اور جو میرے پیر کہتے ہیں مجھے صرف وہ ماننا ہے، میں نہیں جانتا اس کے علاوہ اور حق کیا ہوتا ہے، تو پھر کہاں اکٹھے ہوں گے آپ جا کر؟ اس لیے کہ آپ کا پیر کوئی ہے، میرا پیر کوئی اور ہے، آپ اس کے پیچھے میں کسی اور کے پیچھے، لہٰذا خود بخود دائرے بنتے چلے گئے۔ اسی لیے کیا فرمایا، یہ حق کا تقاتے ہی کا ایک حصہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جتنی بھی دینی جماعتیں ہیں اس وقت سب سپلٹ، سب میں گروہ بندیاں ہوئی، اور وہ گروہ بندی کس طرح ہوتی؟ ہر ایک کا لیڈر مختلف، شخصیت پرستی۔ تو جب اسلام شخصیت پرستی کو چھوڑ کر کتاب اور سنت کی بات کرتا ہے تو اس میں پھر ہر ایک کا اپنا حق ہے۔ مثلا یہ ہے کہ سب مسلمانوں کے باہم حقوق ہیں، پھر جو لوگ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں ان کے اپنے حقوق ہیں، ان کی عزت ہے، احترام ہے، ان کی بات ماننا ہے، لیکن اصل وفاداری اللہ اور اس کے رسول کی جب تک وہ نہ ہوگی اس وقت تک اتحاد نہیں ہو سکتا۔ ایک رسالہ ہے تدریس القرآن، یہ مئی 98 کا اس میں یہ مضمون چھپا ہے جس میں سے یہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہی ہوں۔ یہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ہیں جن کی تفسیر ہے معرف القرآن، بہت پایا کے عالم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قادیان میں ہر سال ہمارا جلسہ ہوا کرتا تھا اور سیدی حضرت مولانا محمد انور کاشمیری بھی اس میں شرکت فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال اس جلسے میں تشریف لائے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ ایک روز صبح فجر کے وقت اندھیرے میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت سر پکڑے ہوئے بہت غمگین بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا حضرت کیسا مزاج ہے؟ کہا ہاں ٹھیک ہی ہے میاں، مزاج کیا پوچھتے ہو، عمر ضائع کر دی۔ میں نے عرض کیا حضرت آپ کی ساری عمر علم کی خدمت اور دین کی اشاعت میں گزری ہے، ہزاروں آپ کے شاگرد علماء بن گئے، مشاہیر ہیں جو آپ سے مستفید ہوئے اور خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کی عمر اگر ضائع ہوئی تو پھر کس کی عمر کام میں لگی؟ فرمایا میں تمہیں صحیح کہتا ہوں، عمر ضائع کر دی۔ میں نے عرض کیا حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا ہماری عمر کا، ہماری تقریروں کا، ہماری ساری کوششوں کا خلاصہ یہ رہا کہ دوسرے مسلکوں پر حنفیت کی ترجیح قائم کر دیں، امام ابو حنیفہ کے مسائل کے دلائل تلاش کریں اور دوسرے ائمہ کے مسلکوں پر آپ کے مسلک کی ترجیح ثابت کریں۔ یہ رہا ہے محور ہماری کوششوں کا، تقریروں کا اور علمی زندگی کا۔ اب غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کس چیز میں عمر برباد کی۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہماری ترجیح کے محتاج نہیں کہ ہم ان پر کوئی احسان کریں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا وہ مقام لوگوں سے خود اپنا لوہا منوائے گا، وہ ہمارا محتاج نہیں۔ فرمایا اور امام شافعی، مالک اور احمد بن حنبل اور دوسرے مسالک کے فقہا جن کے مقابلے میں ہم یہ ترجیح قائم کرتے رہے، یعنی پریفر کرتے رہے ان کو، اس کا کیا حاصل ہے؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مسلک کو صواب محتمل الخطا، یعنی درست مسلک جس میں خطا کا احتمال موجود ہے، ثابت کر دیں، اور دوسرے کے مسلک کو خطا محتمل الصواب، غلط مسلک جس کے حق پر ہونے کا احتمال موجود ہے، یعنی وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ کہیں اس سے آگے کوئی نتیجہ نہیں ان تمام بحثوں اور تحقیقات کا جن میں ہم مصروف ہیں۔ پھر فرمایا ارے میاں اس کا تو کہیں حشر میں بھی راز نہیں کھلے گا، کون سا مسلک صواب تھا اور کون سا خطا۔ اجتہادی مسائل کا فیصلہ بھی دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ہم تمام تر تحقیق اور کاوش کے بعد یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح، یا یہ کہ یہ صحیح ہے لیکن احتمال موجود ہے کہ یہ خطا ہو اور وہ خطا ہے، اس احتمال کے ساتھ کہ ثواب ہو۔ دنیا میں تو یہ ہے قبر میں بھی منکر نکیر نہیں پوچھیں گے کہ رفع یدین درست تھا یا رفع یدین نہ کرنا، آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے تھی یا آہستہ۔ قبر کے سوال میں یہ سوال نہیں ہوگا، برزخ میں بھی اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ حضرت شاہ صاحب کے الفاظ یہ تھے، اللہ تعالیٰ امام شافعی کو نہ رسوا کرے گا، نہ امام ابو حنیفہ کو، نہ مالک کو، نہ احمد بن حنبل کو، جن کو اللہ نے اپنے دین کے علم کا انعام دیا،
جن کے ساتھ اپنی مخلوق کے بہت بڑے حصے کو لگایا، جنہوں نے نور ہدایت چار سو پھیلایا، جن کی زندگیاں سنت کا نور پھیلانے میں گزری، اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو رسوا نہیں کرے گا کہ وہاں میدان حشر میں کھڑا کر کے یہ معلوم کرے کہ ابو حنیفہ نے صحیح کہا تھا یا شافعی نے غلط کہا تھا۔ چونکہ جب رب کریم دنیا میں مجتہد کو غلطی کے باوجود ایک ثواب سے نوازتے ہیں اور ان کی غلطی پہ پردہ ڈالا، تو اس کی رحمت سے بعید ہے کہ حشر میں ان میں سے کسی کی غلطی پر اس کو رسوا کرے۔ یعنی دنیا میں بھی کیا ہے کہ اگر کوئی شخص حق کو پانے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر وہ غلط کر جاتا ہے تو اس کوشش پر بھی اس کو اجر ہے۔ فرمایا جس چیز کو نہ دنیا میں کہیں نکھرنا ہے، نہ برزخ میں، نہ محشر میں، اسی کے پیچھے پڑ کر ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی، اپنی قوت صرف کر دی، اور جو صحیح اسلام کی دعوت تھی جس پر سب متفق تھے اور سبھی کے مابین جو مسائل متفق تھے اور دین کی جو ضروریات سبھی کے نزدیک اہم تھی، جن کی دعوت انبیاء علیہ السلام لے کر آئے، جن کی دعوت کو عام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اور وہ برائیاں جن کو مٹانے کی کوشش ہم پر فرض کی گئی، آج یہ دعوت تو دی نہیں جا رہی، یہ ضروریات دین تو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو رہی ہیں، اپنے بھی اور پرائے بھی ان کے چہرے کو مسخ کر رہے ہیں، اور وہ برائیاں جن کو مٹانے میں ہمیں لگے ہونا چاہیے تھا وہ پھیل رہی ہیں، گمراہی پھیل رہی ہے، الحاد آ رہا ہے، شرک اور بدعت پرستی چل رہی ہے، حرام اور حلال کا امتیاز اٹھ رہا ہے، لیکن ہم لگے ہوئے ہیں ان فروئی بحثوں میں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا یوں غمگین بیٹھا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ عمر ضائع کر دی، اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جن کا انہوں نے اعتراف کیا، کیونکہ علماء حق ہمیشہ اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں، اور پھر وہ انسان ہوتے ہیں، ان سے خطائیں ہوتی ہیں، ہم سب سے ہوتی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں نتیجہ۔ آج آپ دیکھیں کہ کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی، ان کو کوئی نہیں کہتا کہ آؤ نماز پڑھو، لیکن جو پڑھے اس پہ فوراً بحث شروع ہو جاتی کہ سجدہ اونچا ہے کہ نیچا ہے، ہاتھ اٹھے کہ نہیں اٹھے، آمین اونچی کہی ہے یا نیچی کہی ہے، حضور بشر تھے یا نور تھے، ان بحثوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے قبر میں یہی پوچھنا ہم سے کہ حضور بشر تھے یا نور تھے؟ یہ سوال تو نہیں ہونے۔ یعنی اسلام کے اوپر کیسا وقت ہے اور ہم کن مسئلوں میں مبتلا ہیں۔ عباسی حکومت کا جب زوال آیا، ہلاکو خان نے جب حملہ کیا تو اس وقت وہاں کے علماء میں یہ بحث جاری تھی کہ براق حلال ہے یا حرام ہے، جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا، یعنی جس چیز کا وجود ہی نہیں دنیا میں اس پہ بحثیں جاری، لا یعنی لا حاصل باتیں کئی سال اس پہ لگا دیتے ہیں، لیکن جو کرنے کا کام ہے اس کی طرف سے ہم سب غافل ہیں۔ فائدہ کیا ہوگا اس سے؟ یہ بالکل وہی بات ہے نا جیسے حضور بشر تھے یا نور تھے، اگر ثابت بھی کر دیں تو حاصل کیا ہوگا؟ ہمارے لیے تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم جو کچھ آپ نے فرمایا وہ کر کے دکھائیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ تفرقے کرنے کی بجائے کرنے کا کام بتایا گیا، وہ کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی جو نعمت تم پر ہے اس کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، اس کا احساس کرو، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے لا کے رکھو، یعنی دین اسلام، یہ قرآن جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو۔ اور خاص طور پر دین اسلام کی نعمت کی وجہ سے کیا ہوا؟ اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم اس کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے، یعنی ایک دوسرے کو پہچانتے نہ تھے، یا پہچانتے تھے تو نفرت کے ساتھ، آج اس قرآن کی بدولت، اسلام کی بدولت اللہ نے تمہیں جوڑ دیا۔ اصبحتم، یہ اصبح جو ہے نا یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، بنعمتہ، اس کی نعمت یعنی اسلام کی نعمت سے، اخوانا، بھائی بھائی، آپس میں شیر و شکر ہو گئے، جیسے وہ حالی نے بھی کہا تھا نا، قبائل کو شیر و شکر کر دکھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا یہ معجزہ ہے، اور اسلام کی بہت بڑی برکت یہ ہے کہ وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے کے دوست ہو گئے۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا ایدک بنصرہ وبالمؤمنین والف بین قلوبہم، کہ وہ جس نے آپ کی تائید کی اپنی مدد سے اور مومنین کے ساتھ اور ان کے دلوں میں الفت ڈالی۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم، زمین کی ساری دولت بھی تم انہیں دے ڈالتے تو ان کے دلوں میں محبت نہیں پیدا ہو سکتی تھی،
دولت سے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا کبھی ماں باپ بڑی بڑی جاگیریں چھوڑ کے مرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی جائیدادیں والدین اپنے اولاد کو دیتے ہیں، اور وہ اولاد اس دولت کی وجہ سے کیا کرتی ہے؟ باہم ایک دوسرے کی دشمن بن جاتی ہے۔ دولت تو باہم محبت نہیں پیدا کرتی، اس سے تو حسد اور بغض اور عداوت اور بڑھتی ہے کہ میرے پاس اتنا ہے تو اس کے پاس اتنا کیوں، میں اس سے پیچھے کیوں، یا وہ مجھ سے آگے کیوں۔ یہ دین اسلام تھا جس نے دلوں میں باہم محبت ڈالی، اور یہی اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی، اسے نعمت کہا گیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے۔ اِذْ كُنْتُمْ عَادَانَ میں یہ بات بھی ہے کہ یہ اس کے پس منظر میں بتایا جاتا ہے کہ اوس اور خزرج جو تھے یہ دونوں سگے بھائی تھے، کسی بات پہ لڑائی ہو گئی 120 سال تک ان کی اولادیں لڑتی رہیں، حتیٰ کہ اسلام آیا اور لڑائی ختم ہوئی اور پھر باہم شیر و شکر ہو گئے۔ خود عربوں کی 1700 جنگوں کے تاریخی ریکارڈ ملتے ہیں۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ اگر کفر کی حالت میں مر جاتے تو کہاں جاتے؟ جہنم میں جاتے۔ فانقذکم منہا، اللہ نے تمہیں اسلام دے کے اس سے بچا لیا۔ یہ اسلام کا دوسرا فائدہ۔ پہلا فائدہ کیا؟ کہ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا، اور پھر کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا۔ تو جس اسلام نے، جس قرآن نے، جس رسول نے تمہیں آگ سے بچایا، اب تم کیا کرو؟ فاذکروا نعمت اللہ، ان نعمتوں کا ذکر کرو، ان کا احساس کرو، اس کی قدردانی کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طرح اللہ تمہارے سامنے اپنی نشانیاں رکھتا ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ اور بھٹکنے سے بچ جاؤ۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اوس اور خزرج کے دو لوگ باہم بیٹھ کے بڑی پیار محبت کی باتیں کر رہے تھے، تو اتنے میں ایک یہودی تھا شاس بن قیس، وہ وہاں سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ یہ جو ہمیشہ لڑتے تھے اب یہ اکٹھے ہو گئے، اسے بڑا برا لگا، اور کہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا، کسی کو آ کے بھڑکایا اور کہا کہ جاؤ ان کے سامنے یوم بعاث کے شعر پڑھو۔ جنگ بعاث تھی نا جو 120 سال رہی، جنگ بعاث میں پڑھے جانے والے شعر پڑھو، جس میں ایک دوسرے کے خلاف خوب بغض، عداوت اور نفرت کا اظہار تھا۔ تو اس کام کے لیے اس نے کسی کو بھیجا، اور اس نے آ کے ان کے درمیان، وہ جو آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے، پڑھنے شروع کی۔ ان شعروں کا پڑھنا تھا کہ ایک آگ بھڑک اٹھی، پہلے زبانی تو تکار ہوئی، اور یہاں تک قریب تھا کہ اسلحہ اٹھا کے ایک دوسرے کے گلے کاٹ دیتے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، بعض باتیں جو ہوتا ہے جادو کا اثر رکھتی، ایک لفظ جو ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ تو بہرحال تو اسی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ کی نعمت اسلام کو یاد رکھو اور اسلام کی روح کو پہچانو، اور وہ جو دشمنی اور عداوت تم سے اسلام نے دور کی، اسے دور ہی رکھو۔ اس کا سوال ہے، اگر کوئی شخص دوسرے کو اپنا مال فی سبیل اللہ خرچ کرنے کو دیتا ہے، مگر اس سے کوئی شخص قرض مانگتا ہے کہ ضرورت کے بعد لوٹا دوں گا، تو کیا یہ فی سبیل اللہ والی رقم قرض دی جا سکتی ہے؟ جب واپس ملے تو اس کو خرچ کر دیا جائے۔ اگر کوئی ایسا مجبور آ گیا ہے تو آپ اسے دے سکتے ہیں، کہ کوئی ایسی تکلیف میں ہے، کوئی ایسی پریشانی میں ہے کہ آپ کے اس پیسے سے اس کی پریشانی دور ہو جائے، تو آپ اس کی مدد کر دیجئے، اور یہ نیت رکھیے کہ جب واپس آئے گا تو پھر اللہ ہی کی راہ میں، تو آپ دیکھیں گے کہ جب تک وہ پیسہ اس کے پاس ہے، آپ کو قرض دینے کا بھی ثواب اور وہ خرچ کرنے کا بھی ملتا رہے گا، کیونکہ آپ نے جس نیت سے رکھا ہوا تھا اس نیت کے ساتھ آپ کا اجر جو ہے وہ محفوظ ہے۔ یہ ایک سوال ہے کہ کیا ہم کسی کا دیا ہوا تحفہ بھی کسی اور شخص کو دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں۔ اس میں یہ کہ جب آپ کو کسی نے کوئی چیز دے دی، پھر وہ کیا ہو گئی؟ آپ کی ملکیت ہو گئی۔ اب اپنی ملکیت میں سے آپ کسی اور کو جو چاہیں دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔